الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمین، آج میں آپ کے سامنے منہاج قاعدہ جو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ معروضات پیش کروں گا۔ یہ قرآن پاک کے مخارج اور صفات اور قواعد کے ساتھ سیکھنے کے لیے بہت آسان اور بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ میری نظر میں ایسا آسان قاعدہ آج تک میں نے الحمدللہ نہیں دیکھا۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے اسکولوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں اور جہاں جہاں بھی آن لائن وغیرہ بھی جو احباب پڑھاتے ہیں، جتنے بھی مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، گھروں میں، اسکولوں میں، جہاں جہاں بھی آن لائن وغیرہ بھی پڑھاتا ہے، تو الحمدللہ یہ جدید اسلوب سے مزین تجوید کا قاعدہ ہے الحمدللہ، اور بہت آسان بھی ہے، سمجھنے میں بھی آسان رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اساتذہ کے لیے بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے بار بار کس طرح پڑھایا جائے، کس طرح کس انداز کے ساتھ، تو الحمدللہ بہت آسان ہوگا۔ جو بھی احباب یہ قاعدہ پڑھیں گے تو الحمدللہ جو قراء حضرات سیکھ کے آتے ہیں، قراء حضرات جو سیکھ کے آتے ہیں الحمدللہ اسی کے نہج اور اسی کے طرز پر الحمدللہ اگر کوئی دھیان دے کے پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قاری بھی ہو جائے گا اور کلام مجید سمجھنے کی راہ بھی نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کلام مجید میں جو فرما رہا ہے کہ کلام مجید کو کس طرح پڑھو جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کلام مجید اور کلام مجید کے لیے آسان طرز پہ بنایا گیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھاؤں گا کہ یہ جو منہاج قاعدہ ہے آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا ابھی، منہاج قاعدہ، تو بہت خوبصورت بھی ہے، اور اس میں قرآن پاک کے مخارج، صفات اور قواعد کے ساتھ سیکھنے کے آسان قاعدے بھی مزین ہیں، اس میں مہیا ہے۔ منہاج قاعدہ یہ مساجد، مدارس اور گھروں اور اسکولوں اور آن لائن پڑھنے میں پڑھایا جانے والا جدید اسلوب سے مزین تجوید قاعدہ ہے الحمدللہ، جو منہاج پبلیکیشن انڈیا نے اس کو یعنی چھاپا ہے الحمدللہ، تو بہت اچھا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے تو الحمدللہ مخارج الحروف کا نقشہ دیا گیا ہے کہ اس میں کتنے دانت ہیں، کتنی داڑیں ہیں وغیرہ، اس کا نقشہ دیا گیا ہے۔ دانت 12 عدد ہیں اس میں، ثنایا، رباعیہ اور ایک جبڑے میں ٹوٹل دانت 6 اور داڑیں یعنی 10 ہیں، ٹوٹل 16 ہوئے اوپر ایک جبڑے میں، اور دونوں جبڑوں میں داڑیں 10 یعنی ٹوٹل 20 ہوئی، اور اس کے علاوہ داڑیں عدد کتنے 20 ہیں، اور وہ داڑیں کا نام ہے ضاحک، طاحن اور ناجز۔ تو دونوں جبڑوں میں دانت ہوئے 6 12، اور دونوں جبڑوں میں دانت اور داڑیں ٹوٹل 16 یعنی 32 ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کو اور مزید بتاتا ہوں، یہ پورا دانتوں کا نقشہ بھی دیا گیا ہے، اور آگے اس کا پورا اور بھی چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بھی دیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں ایک تو ہے پورے یعنی ثنایا ہے، اس کے نمبر ہم پہلے سے چلتے ہیں۔ ناجز،
پکڑنے والا، ناجز اس کا معنی ہے پکڑنے والا، ہاں، طاحن پیسنے والا، ہاں، تیسرے نمبر پہ طاحن، ہاں، یہ بھی پیسنے والا، ہاں، ادھر اور 14 نمبر میں اور 15 نمبر میں دونوں یہ آمنے سامنے داڑیں ہیں، یہ دونوں، اور یہ بھی داڑیں ہیں پکڑنے والی، ہاں۔ اس کے علاوہ طاحن پیسنے والا یہ بھی داڑیں ہیں، ضاحک یہ دانت ہیں، 5 نمبر 6 نمبر 7 8 تک، پھر 9 10 11 اور 12 تک، ہاں، یہ سب داڑوں کے نام یعنی دانتوں اور داڑوں کے نام ہیں، ہاں۔ پہلے جو داڑیں ہیں، ہاں، ناجز اور طاحن اور طاحن، ہاں، اور طاحن، یہ سب پیسنے والی جو داڑیں ہیں ان کے داڑوں کا نام ہے، 6 یہاں ہے، 3 یہاں ہے، 3 وہاں، 6، اور ناجز پکڑنے والی یہ 2 یہ ہوئی، ہاں۔ تو ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر دانتوں کے نام ہوتے ہیں، ضاحک ہنسنے والا، جب ہنستے تو دکھائی دیتا ہے وہ دانت ہے، نوک والا، ہاں، ربائی 4، ہاں، ربائی کا معنی کاٹنے والا، اور ربائی کا ویسے تو ربائی 4 کو کہتے ہیں، یہاں معنی لکھا ہوا ہے کاٹنے والا، ہاں، یہ اور یہ دونوں، اور ثنایا 2 دانت آگے والے، ان کا نام ہے ثنایا، دونوں جو اوپر اور نیچے جو ہوتے ہیں اس کو ثنایا بولتے ہیں، اوپر والے ہوتے ہیں علیا اور نیچے والے ہوتے ہیں اس کو سفلا بولتے ہیں، ہاں۔ تو یہ ایک جبڑے کا پورے دانت بتایا گیا ہے، یہاں 16 اور 16 32 ہوتے ہیں۔ پھر ایک کوا ہے جہاں یعنی اپنے کاکڑا کچھی میں بولتے ہیں، ہاں، اور اس یہ ہے گردن، اس میں بھی 6 حروف ہیں اور 3 مخارج ہیں، اوپر والا حلق، درمیانی والا حلق اور نیچے والا حلق، ہاں۔ شروع والا حلق ہے جو نیچے والا، اس میں حمزہ ادا ہوتا ہے، اور بیچ والا عین اور حا ادا ہوتا ہے، اور اوپر والا خا اور غین ادا ہوتا ہے، اور پھر مدہ بھی یہاں بتا دیا ہے، الف واو اور یا، منہ کھل کر خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک اس کی اور وضاحت بھی آئی ہے، آگے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی پہلے نقشہ بتا دوں آپ کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تجوید اس میں ہے، مخارج بھی ہیں، صفات بھی ہیں، اور قواعد بھی ہیں، اور ترتیل بھی ہے، اور تدوین اور حدر وغیرہ، یہ سارا منہاج قاعدے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھایا جائے گا۔ اور یہ آپ کو عرض کیا کہ آن لائن پڑھانے میں بہت اچھا رہتا ہے، مساجد، مدارس، گھروں، اسکولوں میں پڑھایا جانے والا اسلوب مزین تجوید قاعدہ، ہاں، تجوید کا قاعدہ وغیرہ، ہاں۔ اور اس کے پھر نام لکھنے کا ہے، یہ منہاج پبلکیشن والوں نے لکھا ہے، اس کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہاں، الحمدللہ۔ اور یہ جو مصنف ہیں ڈاکٹر محمد اکرم قادری ماشاءاللہ، اور تصدیق و نظر ثانی کرنے والے قاری کرامت علی نعیمی، ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ پورا نقشہ بتایا گیا ہر ایک مخرج کا، تصویر مخارج، کون سا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا الگ سبق رکھیں گے، ہاں۔ پہلے حمزہ اور ہاں کا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے دیکھ لو، ابھی بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حلق میں 3 مخارج ہیں، ہاں، 3 مخارج اور 6 حروف ہیں، ایک ہے حمزہ ہاں جو شروع حلق سے، درمیانی حلق سے عین اور حا، اور آخری حلق سے غین اور خا، ہاں۔ اور یہ قاف ہے جو زبان کی جڑ اور نرم تالو سے ادا ہوتا ہے، قاف، اور کیف ہے جو چھوٹا کاف، وہ زبان کی جڑ اور سخت جہاں سے تالو ہے وہ وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیم شین یا ہے، زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ہاں، جیم شین اور یا، بیچ زبان تالو سے مل کر، یہ دیکھو یہاں سے۔ اور ضاد ہے، یہ زبان کی کروٹ یعنی دائیں یا بائیں، اور اوپر کے 5 داڑوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، یہ ہے، اپنے یہاں داڑ ہوتی ہے یا وہاں داڑ ہوتی ہے، اپنا جہاں بھی آسان رہے،
تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدھی جانب سے یہ اچھا رہتا ہے، ضاد ولضالین میں جو آتا ہے یہ. اور پھر لام ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے ثنایا ربائی، جو نام آپ کو پہلے نقشہ بتایا اس میں دیکھ لیں، نا اور ناب اور ضاحک کے مسوروں سے ملنے پر ادا ہوتا ہے. یہ اوپر والے اپنے جو دانت ہیں ان کے جو یعنی کیا ہے، ان کی جو مسوڑے ہیں، دانتوں کے جو مسوڑے ہیں، ان مسوڑوں سے مل کر یہ ہوتا ہے لام ادا ہوتا ہے. دیکھ لو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے نون کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر کے ثنایا ربائی اور ناب کے مسوڑوں سے ملنے پر ادا ہوتا ہے. یہ بھی لام کی طرح ہے، مگر لام میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لام میں کیسے ہم نے ملایا تھا، اور نون میں یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، یہاں سے نون ادا ہوتا ہے. اور را ہے، را ہے زبان کا کنارہ اور پشت اوپر کے ثنایا ربائی کے مسوڑوں سے ملنے پر ادا ہوتا ہے. یہ را یہاں سے ادا ہوتا ہے، منہ کے اندر سے. اور تا دال تا، زبان کی نوک، زبان کی جو یہ نوک ہے یہاں سے، زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں. کیا؟ ایک تا دال اور تو، یہاں سے یہ جو دانت جہاں ختم ہوتے ہیں اور یہاں پھر وہ نرم والا حصہ چالو ہو جاتا ہے یہاں سے، اس کی یعنی دانتوں کی جڑ سے تو دال اور تو ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ مختصر آپ کو عرض کر دیا. اسی طرح ایک حرف کا بھی اچھی طرح سے بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. تا ذال اور ذا، زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. جتنا بھی آپ کو سمجھ میں اتنا سمجھ لو، باقی آگے بھی انشاءاللہ تعالی دوسرے سبق میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھائیں گے. تا ذال و ثا، اوپر والے جو اپنے دانت ہیں، اوپر والے یہ جو دانت ہیں اس میں زبان لگتی ہے، تا ذال اور ذا. پھر ہے اوپر اور نیچے دونوں دانت مل کے یہاں زبان ٹچ ہوگی تو ادا ہوگا زا سین اور سا. یہ سیٹی والے بھی کہا جاتا ہے. زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں اور نیچے کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زا سین اور سو. 12واں با، دونوں ہونٹوں کی تر حصے ملانے سے ادا ہوتا ہے با. با. پھر ہے فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ دیکھ لو یہاں یہ ہونٹ بھی دیے گئے، منہ کا اگلا حصہ بھی دے دیا گیا ہے. اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے اور نیچے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتے ہیں. فا، یہ رہا فا. اور میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملنے سے ادا ہوتا ہے. میم. با جس طرح ادا ہوتا ہے وہ تری سے اور یہ نرمی سے، یعنی یہ خشکی سے. میم یہ دیکھ لو، ہونٹوں کو دیکھ لینا. واو، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے. واو بیچ میں کھلا رکھنے کا، واو اس طرح. پھر کیا ہے؟ داڑ ہے. یہ دود کے 3 جانب سے ادا ہوتی ہے، ادا کیا جا سکتا ہے. جو جانب پسند ہو یا آسان لگے وہاں سے ادا ہوتا ہے. دود میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، دائیں جانب سے آسان لگے گا، جو آپ کو جہاں سے بھی اچھا لگتا ہے. یا نشان لگا دیے، یہاں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی اور یہاں سے. نیچے والا یہ اوپر والا. اور لمبے پڑھے جانے والے 3 حروف الف واو یا سبق نمبر 7 میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائی دیں گے. وہ خالی منہ کی خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. 3 حروف مدہ، واو الف واو یا، منہ کی منہ کھل کر خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ نشان لگا دیا یہاں. اور گنہ ہے جو لغوی معنی بناہٹ، گنگنی آواز اور ہرنی کی آواز. اصطلاح معنی آواز کو ناک میں لے جا کر ادا کرنا.
آواز کو ناک میں لے جا کر ادا کرنا. سبق نمبر انشاءاللہ تعالیٰ 10 اور 10 12 اور 13 میں انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ وضاحت بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ ناک کی سخت ہڈی کے اندرونی حصے سے گننا ادا ہوتا ہے، یہ بتا دیا. تجوید کے معنی ہے نکھارنا، سنوارنا، کسی چیز کو عمدہ بنانا، حسین یا خوبصورتی پیدا کرنا. تجوید کے 4 مراحل ہیں: مخارج جاننا، صفات جاننا، قواعد جاننا اور مخارج، صفات اور قواعد کے مطابق تلاوت کرنا. سمجھ میں آئے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں. اور دوسرا ہے حروف کے صفات کا مختصر چارٹ، جتنے بھی حروف ہیں ان کے مختصر چارٹ بتا دیے. صفت کیسے؟ حروف کے درست تلفظ اور صحیح ادا کے وقت پائی جانے والی اصل حالت یا ذاتی کیفیت کو صفت کہتے ہیں. اہمیت کیا ہے؟ مخارج کے ساتھ صفات کی مشق بھی خوب کرنی چاہیے تاکہ حروف کسی قسم کی مشقت اور تکلیف کے بغیر صحیح ادا ہو سکے. ہاں ماشاءاللہ. یہاں سے تا سے شروع کیا ہے. تا کی آواز باریک ہوتی ہے. تھا کی آواز نرم، باریک اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے. صاد کی آواز موٹی اور ہلکی سیٹی کی طرح ہوتی ہے. سیٹی کی طرح ہوتی ہے اور سیٹی جیسی تیز آواز سب سے زیادہ سین میں سے کم زا میں اور زا سے کم صاد میں. یہ تینوں حروف ہیں جو سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے، زا، سین اور صاد. مگر کس میں کیا ہے؟ وہ زیادہ تر آواز کس میں؟ سین میں، اور اس سے کم زا میں، اور اس سے کم صاد میں. ہاں. اور ہا کی آواز درمیانی والے حلق سے ہلکی اور نرم ہوتی ہے. ہا. اور ہا ہے جو ہا کی آواز نیچے والے حلق سے ہلکی اور نرمی ہوتی ہے. اور عین کی آواز نیچے والے حلق سے جھٹکے. ہاں یہ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ ملتے جلتے حروف ہیں اس لیے یہاں بتا دیے. تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور تا کی آواز موٹی ہوتی ہے. تا اور تو. ہاں. پھر تھا کی آواز نرم، باریک اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے، جبکہ سین ہے آواز باریک اور تیز سیٹی کی جیسی ہوتی ہے. سین. تا اور سین سیٹی کی طرح. صاد کی آواز موٹی اور ہلکی سیٹی کی طرح ہوتی ہے. سیٹی جیسے تیز آواز سب سے زیادہ سین میں. سین یہ جو ابھی پڑھا. پھر ہے کم، اس سے کم ہے زا میں، اور اس سے کم ہے صاد میں. اور ہا کی آواز درمیانی والے حلق سے ہلکی نرم ہوتی ہے، اور ہا کی آواز نیچے والے حلق سے ہلکی اور نرم ہوتی ہے. دونوں نرمی ہی ہے. اور حمزہ کی آواز نیچے والے حلق سے جھٹکے والی ہوتی ہے، اور عین کی آواز درمیانی والے حلق سے جھٹکے کے بغیر ہوتی ہے. اور کاف کی آواز باریک ہوتی ہے اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے. فرق بتا دیا. دال کی آواز سخت اور باریک ہوتی ہے، اور دال کی آواز نرم، باریک اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے. اور زا کی آواز باریک اور سیٹی کی طرح ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. اور زا کی آواز نرم، موٹی ہوتی ہے، بغیر سیٹی، لمبائی کے بغیر ہوتی ہے. ضاد کی آواز بہت موٹی، کچھ نرم اور مخرج میں طویل ہوتی ہے. یہ خاص حرف ادا کرتے وقت طویل مخرج میں زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑھوں کی جڑوں میں آخری داڑھ سے آگے کی طرح کچھ نرم سے اور ترتیب وار لگتی ہے. اردو اور عربی زبان میں ضاد پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اردو میں ضاد والے عجمی الفاظ غال، زا اور ضا کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، مگر قرآن میں دال، غال، زا، غا، ضاد کی اپنی الگ اور جدا گانا آوازیں ہیں. ان 5 حروف کی
ادائیگی کا صحیح تلفظ اور فرق اپنے معلم یا معلمہ سے سینہ بسینہ مشق کر کے ہی سیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ بے خیالی میں داد سے دال کے مخرج سے داد بھی پڑھ دیتے ہیں۔ داد کے مخرج اور صفات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها، ترجمہ قرآن کو اہل عرب کے لب و لہجے اور ان کے آواز کے مطابق پڑھا کرو۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 499 اور حدیث نمبر 2207 اور شعب الایمان جلد 6 صفحہ نمبر 175 رقم حدیث نمبر 2541 اور المعجم الاوسط جلد 6 صفحہ نمبر 16 اور حدیث نمبر 7430۔ اس حدیث کے مطابق مصر کے مشہور زمانہ قاریوں کی ریکارڈ شدہ تلاوت اور ٹی وی پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی سے براہ راست لائیو سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِّينَ مخرج اور صفات کی روشنی میں سن کر دعا کا تلفظ آسانی سے درست کیا جا سکتا ہے۔ منہاج قاعدے کی تعلیم و تدریس بعنوان دعا کے اسرار اور فقہی مسائل۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آخری اب چیپٹر ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سبق نمبر اول پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیں بچہ، اور اس کے بعد پڑھیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ پھر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سبق نمبر اول، حروف تہجی۔ عربی زبان کے 29 حروف تہجی کو مخارج اور صفات کے مطابق ادا کریں۔ 7 موٹے حروف خ، صاد،